سورہ یاسین کی آیت نمبر 7, 8 اور 9 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی اور ترجمہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حق سے محروم لوگوں کی، ایمان سے محروم لوگوں کی 2 مثالیں بیان کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ بسا اوقات انسان اپنے گناہوں کی نحوست، بد عملیوں کی نحوست کی وجہ سے اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ نے جو ہدایت کے لیے ایک اس کے اپنے وجود کو بنایا کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ اپنی ذات میں غور کرو تمہیں اللہ سمجھ آ جائے گا۔ اس سے بھی وہ محروم ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کا بھی ان کو پتہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ اپنے وجود سے بھی عبرت حاصل نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا، اللہ نے انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا کہ پوری اللہ کی مخلوقات، آفاق، عالم جہان کے اندر غور کرو، دیکھو، اس سے بھی تمہیں اللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن وہ لوگ اس سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر بھی ان کی نگاہ نہیں جاتی، عبرت والی، نصیحت والی۔ صوفیاء کے نزدیک یہ 2 اصطلاحیں چلتی ہیں، ایک سیر انفسی اور ایک سیر آفاقی۔ اللہ والے جب مریدوں کو تصوف سکھلاتے ہیں تو اسباب میں سے ایک سبب یہ آتا ہے، سیر انفسی، یعنی اپنی ذات میں سیر کرو، اپنی ذات میں چلو پھرو، اپنی ذات میں غور کرو، اپنے اندر دیکھو یہاں رب کائنات کی کیا قدرت کام کر رہی ہے، اس سے تمہیں اللہ سمجھ آئے گا۔ قرآن نے اسی کو کہا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنی ذاتوں میں تم نگاہ نہیں کرتے ہو۔ اور دوسرا ہے سیر آفاقی، کہ پوری دنیا جہان میں، زمین و آسمان، ساری مخلوقات، جہاں تک تمہارا ذہن، تمہارا علم، تمہارا خواب، تمہارا خیال پہنچتا ہے، ان سب میں غور کرو، تمہیں اللہ سمجھ آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو ایک ایسی قوم کی طرف بھیج رہے ہیں کہ جن کے آباء و اجداد کو بھی پہلے ڈرایا نہیں گیا، یعنی قریب زمانے میں ان کے اندر کوئی نبی، کوئی رسول نہیں آیا، کوئی دین حق وہاں نہیں پہنچا، تو کافی عرصے سے نسل در نسل، نسل در نسل، زمانہ در زمانہ، قرن در قرن، بہت سارے عرصے سے یہ لوگ بیچارے ہدایت سے، تعلیم سے، حق سے اتنے محروم کہ اب دنیا میں یہ امی محروم ہو چکے، ان پڑھ۔ مکے والوں کو امی، ان پڑھ کہتے تھے، یہ بالکل امی ہیں، کچھ نہیں جانتے، ان پڑھ ہیں۔ ایسی قوم کی طرف آپ کو بھیجا جا رہا ہے، اور وہ اسی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے فہم غافلون، وہ غفلت کا شکار ہیں، اپنے آپ سے بھی بے خبر ہیں، سارے جہان سے بھی بے خبر ہیں، خدا رسول سے بھی بے خبر ہیں، حق نہ حق سے بھی بے خبر ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں، بس اب ان کی زندگی حیوانوں والی زندگی ہے۔ فرمایا ایسی قوم کی طرف آپ کو بھیج رہے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال مسلسل محنت، مکے کے اندر رہ کر کے فرد فرد پر بھی محنت کی، گھر گھر پر بھی محنت کی، جہاں کہیں سنا یہاں 4 بندے اکٹھے ہیں، 10 بندے اکٹھے ہیں، حج کا موقع آیا، کوئی ان کا اور تہوار آیا، کہیں کوئی میلہ ہے، منڈی ہے، جہاں بھی بندے اکٹھے سنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے، اور بڑی لجاجت سے، بڑی محبت سے، بڑی محنت سے، بڑے خلوص سے ان کو دعوت دیتے رہے۔ اور جب مکے والوں نہ مانا، پھر طائف تشریف لے گئے، شاید وہ لوگ مان لیں۔ وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت، تبلیغ، اخلاص، علم، لیکن وہاں بھی کوئی نتیجہ نہ نکلا، ان لوگوں نے نہ مانا۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنجیدہ ہونا ایک فطری بات تھی، ایک بشری بات تھی کہ یہ والے بھی نہیں مانتے، وہ والے بھی نہیں مانتے۔ 3 سالوں میں
बहुत कम महदूद आदमी, चंद एक गिने चुने बंदे मुसलमान हुए। तो अब अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी कि कहीं आप ये ना समझना कि आपके समझाने में कोई कसूर है, आपकी तबलीग में कोई कमी है, आपके अंदाज में कोई कसूर है। नहीं नहीं, आपका हर मामला हर लिहाज से कामिल है, अकमल है। बाकी इनका मामला ईमान क्यों नहीं रहे, तो उसकी वजह बताई। फरमाया लक़द अक़ल क़ौलु अला अक्सर, इनमें से अक्सरियत तो वो है जो अपने आमाल बद की वजह से वो सलाहियत ही खो चुके हैं, जिस वजह से हक रसीब होता है, हक वसूल होता है, हक समझ आता है, ये वो सलाहियत ही खो चुके हैं। जैसे अल्लाह ने हर इंसान को हवा से खमसा ज़हरा दिए हैं, आँख से देखना, जुबान से चखना, कान से सुनना, नाक से सूंघना, हाथ से लम्स करना, छूना, ये जैसे जहरी हवास दी अल्लाह ने, ये इस जिस्म के हैं। ये जहरी चीज़ों का इंसान को इल्म कराते हैं। बदबूदार है, खुशबूदार है, कड़वी है, मीठी है, आवाज़ दोस्त वाली है, दुश्मन वाली है, गुस्से वाली है, प्यार वाली है, हाथ बताते नरम चीज़ है, सख्त चीज़ है, आंखें देख करके दूर से काली है, सफ़ेद है, किस रंग की है बताती हैं। ये ज़हर के बारे में है। तो बिल्कुल ऐसे ही इंसान के अंदर जो अल्लाह ने दूसरी चीज़ रूह रखी है, उस रूह को भी अल्लाह ने 5 सेंस दिए हैं, 5 उनको भी अल्लाह ने हवास दिए हैं। रूह के भी 5 हवास हैं और वो बातनी चीज़ों का एहसास करते हैं। लतीफ़ा कल्ब, लतीफ़ा रूह, लतीफ़ा सिर, लतीफ़ा खफ़ी, लतीफ़ा अख़फ़ा, ये 5 लताइफ़ पर सीने के अंदर बाकायदा सूफिया जिक्र करवाते हैं। इनको रोशन करते हैं, इनको बेदार करते हैं, इनसे गुनाहों की मैल कुचैल को हटाते हैं। जब ये साफ हो जाते हैं, रोशन हो जाते हैं, तो फिर ये बरक़ात नबवी को, उलूम नबूवत को, सुन्नत की बरक़ात को रसीव करते हैं, वसूल करते हैं। ये 5 सीने के अंदर वसीम सेंटर है, लेकिन ये करते तब हैं कम जब इनके ऊपर गुनाहों की मैल, गुनाहों की मिट्टी, गुनाहों का गर्द गुबार न पड़ा हो। वरना जो अल्लाह फरमाते हैं, आंखों के होते हुए भी अंधे हैं, कानों के होते हुए भी बहरे हैं, जुबानों के होते हुए भी गूंगे और बहरे हैं, उसकी वजह यही होती है कि वो जो दिल वाले, सीने वाले, रूह वाले रस्से में सेंटर हैं, वो मुअत्तल हो चुके होते हैं, बेकार हो चुके होते हैं। तो फरमाया इनमें से भी अक्सरियत ऐसी है, लक़द अक़ल क़ौलु अला अक्सर, इनमें से अक्सरियत पर ये बात पक्की ठप्पी तय हो चुकी है, ला युमिनून, ये ईमान नहीं ला सकते। इसलिए आप परेशान न हो, आपके अंदर कमी नहीं है। ये लोग अपने आमाल बद की वजह से अपनी वो सलाहियतें खो चुके हैं। इनके अंदर आपको हक वसूल करने की, कबूल करने की सलाहियत ही नहीं है। अब वसूल करने के लिए मैंने अर्ज किया कि अपनी ज़ात के अंदर भी गौर नहीं कर सकते। क्यों? इनकी मिसाल दी अल्लाह ने, जैसे एक बंदे के गर्दन में लोहे के तौक, लोहे के जंजीर डालना शुरू कर दो, 1 2 3 4 और ऊपर को यहाँ ठोड़ी तक आ जाए। अब चेहरा यूं ऊपर उठ जाएगा, निगाह ऊपर को जाएगी, ना अपने सामने देख सकता है, ना अपने आप को देख सकता है। तो फरमाया इन्ना जअलना फी अअनाक़िहिम अग़लाला, बेशक हमने डाल दिए इनके गर्दनों में तौक। अब इनकी गर्दनों में तौक डाल दिए, फ़हुम मुक़महून, अब इनके सर ऊपर को उठे हुए हैं, ये ऊपर को देख सकते हैं, अपने आप को भी नहीं देख सकते, अपने सामने नीचे भी नहीं देख सकते, ना इनकी गर्दन इधर उधर मुड़ सकती है और ना इनकी गर्दन झुक सकती है। अब इनकी गर्दन में गोया वो सरिया आया हुआ है, तकब्बुर वाला, अनानियत वाला। इसलिए पहली वजह तो इनके हक के कबूल ना करने की ये है। और दूसरा फरमाया वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दा, हमने इनके सामने भी एक रुकावट खड़ी कर दी, हक और इनके दरमियान रुकावट है। वमिन खल्फिहिम सद्दा, और इनके पीछे भी रुकावट खड़ी कर दी कि हक और इनके दरमियान रुकावट है। आगे और पीछे की मिसाल दे के मतलब है इनके चारों तरफ हक और इनके दरमियान रुकावट है, दीवार खड़ी है। जैसे कोई बंदा कहीं बड़ी चार दीवारी के अंदर महबूस है, अब उसके बाहर वो नहीं जा सकता, बाहर की जिसके पास नहीं आ सकती,
تو یہ ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنے اعمال بد کی وجہ سے اپنے چاروں طرف ایک ایسی دیوار کھڑی کر لی ہے کہ اب حق اور ان کے درمیان کوئی رابطہ ہے ہی نہیں، یہ حق تک پہنچ سکتے ہی نہیں ہیں۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، بس ہم نے ان کو چاروں طرف سے اس دیوار کے ساتھ ایسا گھیر لیا ہے کہ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اب یہ حق کو دیکھ نہیں سکتے۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا اب ان پر آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا، آپ کا تبلیغ کرنا نہ کرنا ان کے حق میں برابر ہے، آپ کو تو ثواب ملے گا۔ کوئی بھی بندہ دین کا کام کر رہا ہے اس کا تو کھاتا پکا ہے، وہ چل کر کے کیا ہے، اس نے سوچا ہے، اس نے جا کے بات کی ہے، اگلے کو نفع ہو یا نہ ہو، لیکن تبلیغ کرنے والا، بتلانے والا، کہنے والا، اس کے حق میں تو فائدہ ہے ہی ہے۔ اس لیے اگلی آیت میں فرما دیا وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْ، برابر ہے ان پر کہ آپ ان کو ڈرائیں، تبلیغ کریں یا نہ کریں، کفر شرک کا انجام بد بتلائیں یا نہ بتلائیں، ان پر برابر ہے۔ فرمایا لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہ اللہ نے اپنے نبی کو تسلی کرائی ہے کہ آپ کا قصور نہیں ہے۔ اب یہ میں اور آپ تو سوچ نہیں سکتے نا کہ جب بندہ کسی کا خیر خواہ ہو اور وہ میرے ہاتھوں کے سامنے، میرے آنکھوں کے سامنے، میرے اختیار میں ہوتے ہوئے وہ بربادی میں جا رہا ہے، تباہی میں جا رہا ہے، کسی کا بیٹا ہو، کسی کا باپ ہو، کسی کا بھائی ہو، تو اس کو کتنی فکر ہوگی اس کو بچانے کی؟ تو جیسے کوئی آگ میں گر رہا ہو اور دوسرے کو بچانے کی فکر ہو، اس سے زیادہ ایک ایک امتی کی فکر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مسلم شریف کے اندر ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے پیچھے کھینچتا ہوں اور تم زبردستی جہنم کی آگ میں گرتے ہو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا مخلوق انسان زبردستی مجھ سے وہ جہنم میں گرنا چاہتے ہیں، میں پکڑ پکڑ کے ان کو ہٹا رہا ہوں، کھینچ رہا ہوں پیچھے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اتنا فکر کرتے تھے، اڑتے تھے اور اپنے آپ کو کوستے تھے، اس لیے اللہ نے تسلی کرانے کے لیے ان مخاطبین سامعین کی حالت بیان کر دی کہ آپ ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، اس لیے کہ یہ لوگ اکثریت ان میں سے ایسی ہے، جمہور ان میں سے ایسے ہیں جو بیچارے اپنے اعمال بد کی وجہ سے اپنی وہ صلاحیت ہی کھو چکے ہیں جس کی وجہ سے حق قبول کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق